ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السبيل ومن اهتدى. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے تو سب آپ کو کوئی مجنون کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی شاعر کہتا، اور نہ جانے کون کون سے الفاظ اللہ کے نبی کے لیے نازیبہ کلمات نکالتا. اس کے لیے اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوتا، جس کو قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. اے نبی جی ہم کو پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے. تو آپ کیا کیا کیجیے؟ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. صبر کیا کیجیے. صبر کے تینوں مفہوم ہیں. پہلا تو یہ گناہوں سے رک جائیے، اللہ کی فرما برداری کیجیے، اور جو کچھ بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پر صبر کیجیے. اور دوسرا کام یہ کیجیے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اللہ کی پاکیزگی خوب بیان کیجیے، عبادت میں اضافہ کیجیے. عبادت میں اضافہ خوب کیجیے، کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ کہ آدمی کے صبر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت میں اضافہ ہونا یہ باطل طاقتوں کو ڈھیر کرنے کے لیے کافی ہے. مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ صبر تو کرتے ہیں لیکن عبادت میں اضافہ نہیں کرتے. حالانکہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جبکہ عبادت میں اضافہ ہو. اس لیے اللہ کے نبی سے کہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیا کرے. وَمِنْ
وسلم کے صحابہ کرام تھے، عبداللہ بن مسعود، بلال بن رباح، سلمان، عمار بن یاسر، خباب بن الحارث، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے غریب قسم کے جو صحابہ تھے، اللہ بڑے پرانے کپڑے تھے، اللہ کی نبیوں کو لے کر بیٹھے تھے، تو اتنے میں عیینہ ابن حصن الفزاری آیا، قریش مکہ کے سرداروں میں ایک سردار، اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ ہم سردار قسم کے لوگ ہیں، اس لیے ہم ٹھیک ہے آپ کی بات کو مان لیں گے، آپ پر ایمان بھی لا لیں گے، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ جب ہم آئے گئے ان غریب مسلمانوں کو آپ علیحدہ کیجیے، کیونکہ ان کے قریب بیٹھنے سے ہمیں تھوڑی گھن محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے دل میں تو جو کہ پوری امت کا غم تھا کہ یہ بھی مان جائے، یہ بھی مان جائے، یہ بھی مان جائے، یہ بھی مان جائے، تو صرف دل میں خیال آ کر گزر گیا کہ چلو ان کا جوڑ الگ کر لیں گے اور غریبوں کا جوڑ الگ کر لیں گے، تو اللہ نے یہ بات سنائی، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی، آپ اپنی آنکھوں کو ہرگز اس چیز کی طرف نہ بڑھائیے جس چیز کو ہم نے دنیا کی زندگی کی رونق بنا کرے ہم نے ان لوگوں کو متاع عطا فرمایا۔ متاع عربی میں کہتے ہیں اس چندی کو، اس کپڑے کو جو شولے کے قریب رکھا جاتا تھا ہانڈی کو اتارنے کے لیے۔ کپڑا ضروری بھی ہے، اس کے بغیر تو چل کے بیٹھیں گے۔ عربی میں متاع اس چندی اور اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہانڈی اتارنی جاتی ہے، تو کپڑا ضروری تو ہے، لیکن کبھی اس کو پہنیں گے، کبھی اس کو ہاتھ کوئی مجلس میں لے کر ہاتھ میں لے کر آئیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی صناعی قریش ہے اور یہ جو آگے کہتے ہیں اور ان کی جو دنیا کی حقیقت ہے، تو یہ صرف اس کپڑے کی طرح ہے جو ضرورت تو ہے لیکن مقصد نہیں ہے، اس لیے آپ ان کو چھوڑ کر چونکہ پتہ نہیں ہے آگے چل کر یہ صناعی قریش کیا یہ پکے مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس لیے لا تمدن عینیک، آپ اپنی نگاہوں کو نہ لمبا کیجیے، جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے دو زینت بنایا، کیوں؟ لنفتنہم فیہ، جس کو بھی ہم نے یہ دیا ہے اس لیے کہ ہم انہیں اس معاملے میں آزمائیں گے، آزمائشی چیزیں۔ اور رہی بات ان کے معاملے میں کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، عمار ہے، صہیب ہے، خباب ہے، بلال ہے، یاسر ہے، تو رزق ربک خیر وابقا، اور تیرے رب کا رزق بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تیرے رب کا رزق۔ اس لیے اگر اللہ کسی کو 1 روپیہ دے اللہ اپنی طرف سے تو اس 1 روپیے میں بھی اللہ برکت دے کر بتاتے ہیں، اور اللہ اگر اپنی طرف سے 1 کروڑ روپیے بھی دے تو اللہ اس میں برکت دے کر بتاتے ہیں، اور اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ 1 روپیہ بھی اگر آدمی کے پاس رہے گا تب بھی اللہ اس کو بے برکت بنا کے رکھتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر 1 کروڑ بھی آئیں گے تو اللہ اسے بے برکت بنا کے رکھتے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ، تیرے رب کا رزق یہ خیر بھی ہے اور وَأَبْقَىٰ،
جس کا باپ بھی مسجد میں رہتا ہو اس کی پوری اولاد کی مسجد میں رہتی ہے وہ فجر میں، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ توفیق دے دے۔ یہ حکم ہے قرآن کا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، یہ واجبی حکم ہے، اور خصوصاً اپنے ماتحت پر تو تم جبر کر سکتے ہو، خصوصاً اپنی اولادوں کے حق میں۔ کتنے ایسے مواقع رہتے ہیں، صرف آپ دوسرے کو تو آپ دکان والے کو تو کیا کہیں گے بھائی چلو نماز کو چلائے، آپ جب فجر کی نماز کو یہاں پر آئے تو پڑوس والے کو صرف آواز دے سکتے ہیں، لیکن جو ہماری اولاد ہمارے گھر میں ہے اس کی تو ذمہ داری ہے۔ اگر شیخ نے بغیر نماز لکھے نا کوئی ماما بلا ماشاء اللہ ایسے ہو گئے جو اپنی اولاد سے اس وجہ سے ناراض ہے کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ گھر میں روزی کی برکت ایک ذریعہ، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو فجر میں ہی ہمارا گھر ایسا لگے کہ شاید دن نکل چکا ہے۔ کتنے ایسے اللہ والوں کے واقعات ہیں جن کے تہجدوں سے ساری چیزیں چلتی ہیں، کتنے گھر ایسے ملیں گے۔ اگر میرے گھر کا بڑا ہے اور میں اپنے گھر کا یہ کام جس طریقے سے میں نے پورا تجارت میں لگایا، پورا جاب پر لگایا، پورا کاروبار میں لگایا، اگر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر میری اولاد کو بھی تہجد میں نہیں اٹھا سکتا؟ کہ اتنا بھی زمین میرا مر گیا ہے؟ اولادوں کو برا لگے گا کب تک؟ 2 دن، 4 دن، 8 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، لیکن میری اور آپ مر جائیں گے لیکن ہماری اولادیں تہجد گزار رہے گی۔ پھر وہ جب بوڑھی ہوگی نا وہ دعائیں دیں گی میرے اولاد کو، ہماری اولادیں۔ میرا باپ تھا کسی کی نہیں مانتا تھا، نماز کے معاملے میں ہم تو معمولی بہانے سے بخار آ گیا، بیٹا سویا ہوا ہے، رات میں دیر سے آیا ہے، بیٹا سویا ہوا ہے، پچھتائیں گے اگر ہم اپنی اولادوں کی دیکھ ریکھ نہیں کریں گے، پچھتائیں گے کیونکہ ہم تو دنیا تو سب کو جو اولاد ہی ہمارے قبضے رہے گی نا۔ میرے گھر میں قبضہ میری اولاد کا ہے، میری تجارت پہ قبضہ میری اولاد کا ہے، پھر وہ میری اولاد کیا کام کی جو میرے مانے کے بعد دین اور ایمان پہ نہ رہے، وہ تو عادت لگانا پڑے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کے ہو تو نماز پڑھنے کے لیے کہو، 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ایسا مانگو کہ اس کے نشان نہ پڑے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ تو کیا 10 سال کا بچہ ہو جائے تو کیا اسے فجر میں نہیں لا سکتے؟ حکم ہے اللہ کے نبی کا۔ نماز پڑھنے سے صرف یہ مراد نہیں ہے ظہر میں کبھی ڈالی ہے، اثر میں کبھی ہے۔ اگر کوئی دادا بھی بن گیا ہے، نانا بھی بن گیا ہے، اگر وہ اپنے پوتوں اور نوازوں کو بھی اٹھائے گا تو باپ کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ کہنے کو تمہارے بچے تو اٹھتے ہیں لیکن تم نہیں اٹھتے۔ کبھی کبھی بچوں کا اٹھنا بھی باپ کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا سب سے زیادہ جو فجر کا اہتمام کرے گا وہ کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، اور جو فجر میں کوتاہی کرے گا اس کی چاروں نمازوں کی گارنٹی نہیں ہے۔ کبھی تو دکان کے بہانے سے چھوڑے گا، کبھی سفر کے بہانے سے چھوڑے گا، کبھی میٹنگ کے بہانے سے چھوڑ دے گا، کبھی پیر کے بہانے سے چھوڑ دے گا، کبھی یہ دوسرا وہ جو بنانے چھوڑ دے گا۔ لیکن جو فجر کا اہتمام کرنے والا ہے اس کے بعد بہت بہانے کمزور ہوتے ہیں، وہ ہر چیز میں یہ کہتا ہے مجھے پڑھنا ہے۔ اور صرف یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کو حکم کرنا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ نماز
نمازی بنے گا. قرآن آگے کہہ رہا ہے لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق طلب نہیں کرتے، نحن نرزقک، اگر تو اپنے گھر والوں کو نماز کو دے گا تو ہم خود تیرے رزق کا انتظام کریں گے. ایسی روزی اللہ دے گا کہ 4 گھنٹے دھوپ میں کھڑنے والے کو 10 روپے ملیں گے، تم 4 گھنٹے اے سی میں بیٹھ کے 4000 کمائیں گے. لیکن وعدہ کس پر ہے؟ خود کی نماز پڑھنے کا نہیں ہے، گھر والوں کو تاکید کو ہم کریں. ایک بات اگر یہ سوچ رہے کہ ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے آج، کیوں؟ تو یہ بچے کیا کام کے لوگ فجر میں نہ اٹھے، تم ایک دن رات میں چھوٹ کے کھا لو رات میں، لیکن کبھی بچوں کے سامنے روزے کو ایک دن بچے بھی نمازی بن جائیں گے. خام ایسے ہوگے جو اپنی اولادوں کو اس لیے ترس کھاتے ہوگے، ورنہ ایک دن دکان پہ نہ ہوئے بیٹے 9 بجے نا کب جا رہا دکان پہ اٹھ جلدی سے ناشتہ تیار ہے، یہ بولنے والے بہت ملیں گے. لیکن فجر کے اہتمام میں، عشاء کے اہتمام میں بولنے والے ایک کے دکھے ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہوتے بولنے والے اور موت تک بولتے اور بولنا بھی موت تک ہے. اگر ہمارے پاس ہے موت تک بھی ہمارے نماز نہ پڑھے تو ہمیں موت تک حکم ہے ان کو بولنے کا. یہ نہیں ہے کہ بڑے ہو گئے بال بچے والے ہو گئے اور یہ نہیں، موت تک ہم کو حکم ہے انہیں تلقین کرتے رہو. اگر اپنی روزی میں برکت چاہتے اور مالک کے بعد اطمینان چاہتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، بہترین انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اگر اس وقت ظاہر میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انجام جب بھی ہمارا ہوگا وہ بہترین ہوگا، جو کہ اللہ سے ڈرنے والے. تعجب کو کون اٹھے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا وہی تو اٹھے گا. آدمی دیر سے سویا پھر بھی مصلی پہ کھڑا ہے. ہمارے اکابرین کے واقعات خود ہم نے کہ صحابہ تو صحابہ تھے ہی، اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی تھے ہی. ہمارے اکابرین رات رات صبر کر کے تھک کے آتے تھے، لیکن آپ تہجد میں انہیں مصلی پہ سوار دیکھتے. اب یہ قریش مکہ جب اللہ کے نبی نے یہ چیز کہی تو قریش مکہ کیا کہ قریش مکہ کہنے لگے لولا یاتین بآیۃ من ربی، اپنے رب کے طرف سے اپنی نبوت پہ کوئی صداقت کی نشانی لے آ. تو اللہ کا نبی ہے اور تو یہ جو اتنی ایمان یقین کی باتیں کر رہا ہے اور یہ نماز کی ترغیب کر رہا ہے تو اس کے لیے تو کیا لے کر کوئی نشانی. کیا نشانی؟ یا تو آسمان میں کوئی وہ لے کر آ جا سیڑھیاں تو ہم اللہ کو دیکھ کر آئے، اس سے پوچھ کر آئے، یا کوئی جبرائیل میکائیل کوئی فرشتہ آ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو کے بولے کہ ہاں یہ اللہ کا نبی ہے. اس کو بولتے ہیں احمدانہ سوالات. تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الأولیٰ، کیا پہلی کتابوں میں انہوں نے نہیں پڑھا ان کے پاس نشانیاں کیا کیا آئی. اور پھر دوسری چیز ایک تو یہ کتابوں کے ذریعے یہود اور نصارہ کے ذریعے کہ یہودیوں کی کتاب میں بھی اللہ کے نبیوں کے تذکرے ہیں اور تورات اور انجیل میں بھی نبیوں کے تذکرے ہیں. یہ تو ایک علمی بات ہوئی جو کتابوں میں تمہیں ملیں گے. اور دوسری ایک مشاہدے کی بات کہ تم ذرا اپنی آنکھوں سے 400 کلومیٹر چل کر دیکھو، دیار سمود عرب میں ہی ہے، مدینہ سے 400 کلومیٹر دور، مکہ سے 400 کلومیٹر دور. اللہ کہہ رہے
वमन इहतदा। और उस वक्त तुम जानोगे मैदान क़यामत में कि कौन राह रास्त पर था और कौन गुमराही के रास्ते पर था। अल्लाह मेरी आपकी सबकी हिफाजत फरमाए। 16वां पारा मुकम्मल हुआ, कल से इंशाअल्लाह 17वां पारा शुरू होगा। ईशा तक इंशाअल्लाह अगर सफर से वापसी हुई तो कल तफसीर हो जाएगी इंशाअल्लाह, और उम्मीद है कि ईशा तक आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रू कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यरजि'ul अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल अरवाह व सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल अजसाद व सल्लि अला क़बरि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल क़बूर। अल्लाहुम्मा इन्ना बिना इन्ना जमीआ। अल्लाहुम्मा इकफिना बिहलालिका अन हरामिका وآتنا بفضلك عمن سواك। اللهم إنا راشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن